نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله ومولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس کی توفیق خاص سے جمعۃ المبارک کی متبرک اور بابرکت ساعتوں میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھے حق بات کہنا اور آپ کو حق سننا اس کی توفیق کامل عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے ادب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں اس ضمن میں تھوڑا سبق پڑھا تھا. اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نے یہ گزارش کی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ جب ادب کسی بھی شخصیت کا ہوگا، دنیاوی جس کے ساتھ صرف ہمارا دنیاوی رشتہ ہے، جب ہم اس کا ادب کریں گے تو اس کے ادب کا ایک دائرہ کار ہے، اس کے ادب کی ایک حد ہے. اس حد سے بڑھ کر اس کا ادب وہ خلاف شرع بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب بات آئے گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی، تو پھر آقا کے ادب تمام حدوں سے نکل کر کرنا ہوگا. پھر آقا کا ادب جب حد کے اندر رہ کر کیا جائے گا تو دراصل وہ بے ادبی ہوگی. حد سے نکل کر ادب سرکار دو جہاں کا کرنا ہوگا. اور پھر اس میں ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت مبارکہ سے چند چیزیں پڑھی. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حد سے ماورا، حد سے بڑھ کر جو ادب ہے اسی ضمن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سے اونچا نہ کرو. اور پھر اگر تم نے ایسا کر دیا تو تمہارے سارے اعمال اور تمہارا ایمان غارت کر دیا جائے گا. اور نہ صرف غارت کر دیا جائے گا
بلکہ تمہیں اس کی خبر تک نہ ہوگی، تمہیں اس کی خبر تک نہ ہوگی۔ جب یہ فرما دیا تو یہ اس لیے فرمایا دیگر جو اعمال سیئہ ہیں، جو خلاف شرع اعمال ہیں، ان کے بارے میں جب فرمایا تو پھر یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، بلکہ ان کے بعد توبہ کا ایک دروازہ کھلا رکھا۔ غیر شرعی عمل ہو گیا ہے تو چلو توبہ کر لو، پھر توبہ کر کے واپس دین کی طرف پلٹ آؤ، یہ ایک گنجائش چھوڑی ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بے ادبی کے بعد توبہ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرے گا، اور کم سے کم بے ادبی یہ ہے کہ سرکار دو جہاں کی آواز مبارکہ سے اپنی آواز بلند کرے گا، اس کے سارے اعمال اور ایمان غارت کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہ ہوگی۔ یہ ہے حد سے ماورا، حد سے نکل کر ادب، اور پھر خود قرآن اس کی تلقین کر رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ساری زندگی آقا کے ادب میں ایسی ہی گزری ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ مبارک پر وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن پھینکتے، صحابہ اکرام اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، اپنی ہتھیلیوں کے ساتھ اس کو مسلتے، اپنے چہرے پہ لگاتے، پیشانی پہ لگاتے، اور جس صحابی رسول کو وہ ڈائریکٹلی لعاب دہن نصیب نہ ہوتا، جس صحابی کے ہاتھ پہ وہ لعاب دہن لگتا، اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کرتے، اور پھر اس کو اپنے بدن مبارک، اپنے بدن پر اس کو مل لیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الفضائل میں امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو لیا ہے کہ آقا کریم اسی واقعہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجامت بنواتے نا، حجامت بنواتے، بال کٹواتے، تو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردا گرد چکر لگایا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طواف کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ حجام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو کاٹے تو وہ منہ مبارک زمین پر نہ گرے، صحابہ اکرام اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے اور اس کو سینے سے لگاتے، اس کو سنبھال لیا کرتے تھے۔ یہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ادب۔ مجھے بتائیے نا، یہ ادب آقا کے منہ مبارک زمین پر نہ گرنے پائیں، اور آقا کا اس دوران آقا کا طواف ہو رہا ہو، کبھی ادھر سے آ رہے ہیں، کبھی ادھر سے آ رہے ہیں، کبھی یہاں سے گھوم کے آ رہے ہیں، کس لیے کہ آقا کا کوئی بھی جو منہ مبارک ہے وہ زمین پر نہ گر جائے۔ یہ ہے حد سے بڑھ کر آقا کا ادب کرنا۔ اور پھر حد کے اندر جو ادب ہے وہ تو غیر اجنبی جو ہے، غیر نبی جو ہے اس کا ادب ہے، والدین کا ادب ہے حد سے بڑھ کر، حد کے اندر والدین کا ادب ہے، حد کے اندر اساتذہ کا ادب ہے، حد کے اندر پیر کا ادب ہے، حد کے اندر ولی کا، صوفی کا ادب ہے، حد کے اندر، لیکن نبی کا ادب ہے حد سے ماورا، حد سے نکل کر۔ حضرت ابن شماسہ المہری، آپ کا جب وفات کا وقت قریب آیا نا، صحیح مسلم نے اس حدیث کو لیا ہے، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ہچکی بند گئی، رو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام، دیگر صحابہ اکرام تیمارداری کے لیے تشریف لائے تو پوچھا کہ ابو شماسہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے، عجب کیفیت بنی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے، حضرت ابو شماسہ فرمانے لگے کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور
محبت کا یہ عالم ہے، اس محبت کا یہ عالم ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کبھی نظر بھر کر دیکھا نہیں ہے۔ آپ کی جلالت کا یہ عالم تھا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ تو رو کیوں رہے ہیں؟ اس لیے رو رہا ہوں، یہ ہچکی اس لیے بن گئی ہے کہ میں جب کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ حضور کا حلیہ بتا دو، تو میں نے تو آقا کے جلال کی وجہ سے، عزت و تکریم کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے آقا کو نظر بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ تو مجھے صرف اتنا غم کھائے جا رہا ہے کہ میں آقا کے نقش و نین کیسے بتاؤں گا، میں آقا کے چہرہ اقدس کی تعریف کیسے کروں گا۔ میں نے تو اس بزرگی کی عالم میں، جلالت کے عالم میں آقا کو نظر بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کی محبت کا، آپ کی عشق کا، اور عشق میں وارفتگی کا یہ عالم کہ تڑپ کے رو رہے ہیں، ہچکی بن گئی ہے۔ اور ادب نے ساری زندگی آقا کو نظر بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ دیکھا ادب کا عالم، اور نظر بھر کے اسی کو نہیں دیکھا جا سکتا جس کے ساتھ عشق و محبت کا وہ مقام ہو کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی بے ادبی تصور ہو جائے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا عشق۔ مجھے بتائیے نا، ان چیزوں کو کس کھاتے میں لکھیں گے؟ ان چیزوں کو کس کھاتے میں لکھیں گے؟ نماز تو نماز کے باب میں آ جائے گی، حج و زکوٰۃ تو حج و زکوٰۃ کے باب میں آ جائے گا، اوامر و نواہی تو اوامر و نواہی کے باب میں آ جائیں گے، جتنے بھی حلال و حرام کے جو مسائل ہیں وہ شریعت کے باب میں آ جائیں گے۔ اس ادب کو، صحابہ اکرام کے اس ادب کو کس باب میں لکھیں گے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو صحابہ اکرام کے ادب کا یہ باب ہے نا، یہ باب باب الابواب ہے، یہ تمام بابوں کا باب ہے، اس سے بڑا کوئی باب نہیں ہے۔ یہی وہ بنیادی عنصر ہے کہ جس سے نماز بھی قبول ہوگی، جس کے ہونے کے بعد پھر حج و زکوٰۃ بھی قبول ہوگا، اوامر و نواہی بھی قبول ہوں گے، حلال و حرام کا تصور بھی جائز تصور ہوگا۔ یہ ہے وہ بنیادی تصور۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام جب کہیں سفر سے واپس لوٹتے نا، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نبی داؤد نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب باب میں قبلۃ الید میں لیا کہ جب صحابہ اکرام واپس لوٹے نا، ہم حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ ہم کہیں سے واپس لوٹے تو جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، سامنے سرکار کو دیکھا تو ہم اپنی سواریوں سے اتر آئے۔ جب اپنی سواریوں سے اترے تو ہم دوڑتے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ سواریوں سے اترے، آقا کو دیکھا، دوڑتے ہوئے آقا کے پاس گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ آج بدبختی ہے کہ آج صوفیاء، اساتذہ، والدین، سادات کرام اور علماء کرام کے ہاتھوں کو چومنا بدعت کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ بدعت نہیں، یہ سنت ہے۔ یہ کم علمی ہے کہ ہم سنت کو بدعت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے۔ میں نے آپ کے سامنے سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ رکھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کی ہے۔ اور پھر حضرت اس سے آگے بڑھ جائیں تو حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو الادب المفرد میں لیا کہ صحابہ اکرام واپس لوٹے، دیکھا سرکار دو جہاں سامنے کھڑے ہیں، فوراً سواریوں سے نیچے اترے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری باب باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں چومنے کا ادب۔ یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے، اولیاء کے، والدین کے، بالخصوص والدین کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنا
یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے، اور جو باب قائم کیا جاتا ہے وہ عقیدے کی موافقت میں قائم کیا جاتا ہے، مخالفت میں قائم نہیں کیا جاتا۔ یہ ہے امام بخاری کا عقیدہ کہ جو تمام ائمہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، ائمہ حدیث، امام بخاری، اور وہ یہ اپنا عقیدہ کتاب المفرد الادب المفرد میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ والدین کا جب وہ آتے صحابہ اکرام تو آ کر قدموں میں گر جاتے، اور پھر مجھے بتائیے نا کتنی بدبختی کا عالم ہے، مجھے بتائیے نا جب صحابہ، ذرا خود تصور کیجئے، جب صحابہ سرکار کے قدم چوم رہے ہوں گے تو حالت کیا ہوگی؟ وہ کس حیت میں ہوں گے، کس حالت میں ہوں گے؟ آپ کس حالت میں جائیں تو اپنے والد کے قدم چوم سکتے ہیں؟ بس اتنی سی بات سمجھ لیں کہ سرکار دو جہاں کے قدمین شریفین کو صحابہ اکرام نے جب چوما تھا تو صحابہ کی کیا حیثیت تھی، کیا حالت تھی؟ بدبختی ہے کہ آج کوئی کسی صوفی اپنے بزرگ، اپنے والد کے قدم چوم دے تو اس پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ جڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے سے باہر نہیں ہے۔ والدین کے قدم چومنا، اساتذہ کے قدم چومنا، اولیاء کے، سادات کے، صوفیاء کے قدمین چومنا یہ سنت ہے۔ میں نے الادب المفرد کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے، پھر آگے چلیں آخری حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ صحابہ کی ادب کا یہ عالم تھا، ادب کا یہ عالم، حد سے ماوراء ادب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ قبیلہ بن عمر بن عوف کے درمیان جھگڑا ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح صفائی کے لیے تشریف لے گئے۔ عصر کا وقت ہو گیا، مختصر کر رہا ہوں، عصر کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہے۔ صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہو گئے، صحابہ اکرام صف در صف کھڑے ہو گئے، صفیں بن گئی، نماز شروع ہو گئی۔ اس دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اب یہاں سمجھیں کہ حد کے اندر ادب کیا ہے اور حد سے باہر کا ادب کیا ہے۔ اب مجھے بتائیے، کوئی صوفی، کوئی بزرگ، مجدد، فقیہ العصر اگر نماز کی حالت میں پیچھے سے آ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہی کھڑا ہو جائے گا جہاں اس کو جگہ ملے گی، آخری صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ وہ فقیہ العصر ہے، مجدد وقت ہے، لیکن اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ حد کے اندر وہ اسی امام کی اقتداء میں وہیں پیچھے جہاں اس کو جگہ ملے گی کھڑا ہو جائے گا۔ اب حد سے ماوراء ادب یہ ہے۔ سرکار تشریف لائے نا، سرکار جہاں تشریف لائے، سرکار صفوں کو درمیان سے چیرتے ہوئے گزر کے جا رہے ہیں، اور آخری صف والوں نے جو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلی صف تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ سرکار آ گئے ہیں، اگلی صف والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالی بجانا شروع کر دی۔ نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ابوبکر صدیق امامت کر رہے ہیں، آخری صف والے صحابہ اگلی صف والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ راستہ دو، سرکار آ گئے ہیں، نماز کی حالت میں تالی بجا رہے ہیں اور نماز ہو رہی ہے۔ دوسری صف والوں نے تیسری کو بتایا، تیسری کو، چوتھی کو، بتاتے چلے گئے، پوری مسجد میں تالیاں بجنا شروع ہو گئی۔ یہ سما ہو رہی ہے یا نماز ہو رہی ہے؟ نماز پڑھنے والے صحابہ ہوں، پڑھانے والے ابوبکر صدیق ہوں، موجودگی سرکار دو جہاں کی ہو اور بج رہی ہو تالی، تو جائز ہے تو سرکار خاموش ہے نا۔ آج بڑے ببانگ دور کہہ دیا جاتا ہے جی قوالی میں تالی بجانا، اور قوالی حرام ہے۔ قوالی کو حرام کہنے والے اپنے عقیدے کو درست کر دیں۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی کتاب الایمان میں قوالی حرام کہاں سے آ گئی؟ پھر قوالی، پھر رقص، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن ادب مصطفیٰ میں رقص صحابہ اکرام نے کیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر دیتے اور دروازے کی کیواڑ سے آپ کو فرماتے کہ دیکھو وہ حبشہ کے لوگ رقص کر رہے ہیں۔ لیکن یہ موضوع نہیں ہے۔
آقا تشریف لائے. جب شور اٹھ گیا نا تالیوں کا تو حضرت ابوبکر صدیق بڑے مستغرق ہو کے نماز پڑھایا کرتے. ان کو دائیں بائیں کی خبر نہ ہوتی, لیکن جب تالیوں کا شور اٹھا تو پھر وہ مخاطب ہوئے, اور پھر مخاطب نہ ہوئے, وہ سمجھ گئے کہ یہ جو تالی بج رہی ہے صحابہ بجا رہے ہیں, اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ سرکار آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور کی آمد میں تالی بج رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی چھوڑنا چاہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں تشریف لا چکے ہیں, صفیں چھیلتے ہوئے پہلی صف میں تشریف لائے نا. حضرت ابوبکر صدیق کو محسوس ہو گیا کہ سرکار تشریف لائے. آپ نے مصلی چھوڑا تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر اذن کس مکانک, کہ ابو بکر کھڑے رہو اور نماز کو مکمل کرو. یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا دی. نماز ہو رہی ہے, امام نے ہاتھ اٹھا دیے, مقتدی تالی بجا چکے, امام نے ہاتھ اٹھا دیے, ہاتھ اٹھائے, دعا کی, واپس آ گئے, مصلی چھوڑ دیا, نماز ہو رہی ہے, امام کا مصلی خالی ہے, صحابہ کی جماعت کھڑی ہے, نماز کامل ہے کیونکہ سرکار موجود ہے. یہ کہہ دینا کہ نماز میں سرکار کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, ارے وہ نماز کامل ہی نہیں ہوتی جب تک سرکار کا خیال نہ آ جائے. وہ نماز کامل نہیں ہوتی جب تک سرکار دو جہاں کا خیال نہ ہو, تب تک نماز کامل نہیں ہوتی. صحابہ کرام کھڑے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہوئے, آقا نے نماز کو مکمل کروایا. حدیث مبارکہ کے لفظ ہے, صحیح بخاری کی کوٹیشن, کہ نماز کو مکمل کروایا. یہ نہیں کہا کہ نماز شروع کروایا. جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑی تھی وہیں سے سرکار نے شروع کی اور نماز مکمل کروائی. نماز مکمل کروانے کے بعد نا حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا یا ابا بکر تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ جب میں نے کہا تھا کہ مصلی پہ کھڑے رہو تو تمہیں کس چیز نے روکا؟ تو پھر قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق کے ان الفاظ پر. حضرت ابوبکر صدیق آپ کی عظمت پر میرے ماں باپ قربان. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ سرکار پیچھے کھڑے ہیں اور وہ مصلی پہ کھڑا ہو؟ یہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر کی کیا مجال, فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ سرکار پیچھے ہو اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے. ادب نے گوارا نہ کیا. اور دوستو یہ ہے حد سے ماورا ادب کہ سرکار کے لیے حد کو توڑ کر ادب اتنا ہو کہ جب سرکار کا نامی آئے تو دل و رفتگی کے ساتھ واری واری جائے, اور پھر کوئی حدود و قیود اس میں آڑے نہ آئیں, اس میں آڑے نہ ہیں. یہ ہے سرکار دو جہاں کا ادب. لوگوں آؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سیکھ لیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق, صحابہ اکرام کی ان عوامل سے سیکھ لیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سیکھ لیں. پھر شراب معرفت کے جام ملتے ہیں, پھر اس میں لذت ہے, پھر اس میں مزہ ہے, پھر اس میں کیف ہے, پھر اس میں سرور ہے. تب جا کر پردے اٹھتے ہیں, تب جا کر پردے اٹھتے ہیں, اور تب جا کر قربتیں نصیب ہوتی ہیں, تب جا کر قربتیں نصیب ہوتی ہیں. اور ایسے لوگ جن کو یہ قربتیں نصیب ہو جائیں نا, وہ پھر مایوس نہیں ہوتے. دور بیٹھا غبار نہیں اس سے عشق بن یہ ادب نہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا جب تک یہ معیار نہیں ہوگا تب تک ہمارا جینا مرنا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے, تب تک ہمارے نعرے, تب تک ہمارا درود کامل اور اکمل نہیں ہوگا. اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور عشق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.